أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. پہلے سے صدقات اور خیرات کا ذکر چلا آ رہا ہے اور صدقے کی قبولیت کی شرائط بھی بیان ہوئی ہیں کہ ایمان، اخلاص، اتباع سنت کے ساتھ ساتھ مال کا حلال اور طیب ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو صدقے کا ثواب نہیں ہوگا. اگر صدقہ ان شرائط کے ساتھ دیا تو پھر اس کے باقی رہنے کی شرط بھی بیان کی ہے کہ احسان نہ جتلائے، اذیت نہ پہنچائے. آگے اسی کے متعلق بیان ہے. فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہری طور پر صدقات دو، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھا ہے. اگر دینے والے کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے اور وہ لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے اور دل میں یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ دل میں یہ نیت نہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ یہ صدقہ دے رہا ہے، میں کتنا سخی آدمی ہوں، بلکہ نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس طرح صدقہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ریاکاری کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ ہے، اور اس دل میں جب اللہ تعالیٰ کی رضا موجود ہے اور فقیر کی جو ہے وہ حاجت کو پورا کرنا مقصود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم صدقات مخفی طور پر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو فقیروں اور محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ مخفی طریقے پر دینا بہت بہتر ہے. یہ مخفی طریقے پر صدقات دینا یہ بہت بہتر ہے. اس کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ریا سے بالکل پاک ہوگا، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، چور ڈاکو بھی ہوتے ہیں. تو جب سب کے سامنے کسی مستحق کو مثال کے طور پر 1000 روپیہ دیا تو دیکھنے والا اگر چور ڈاکو ہوگا تو وہ حساب کتاب لگائے گا کہ اس نے 1000 روپیہ زکوٰۃ کا نکالا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 49,000 روپے اس کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ چوری ڈکیتی کا منصوبہ بنا سکتا ہے. تو اگر مخفی طریقے پر دے گا تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گا. جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا اس وقت تو ان بینکوں کا کوئی تصور نہیں تھا، لہٰذا لوگوں کے پاس جو کچھ مال ہوتا تھا وہ گھروں میں ہی محفوظ رکھ کرتے تھے. آج کل تو بینکوں میں محفوظ کرنے کے لیے مال رکھتے ہیں، لیکن آج کل بینکوں میں بھی مال محفوظ نہیں ہے.
لوگ بدی یا برائی میں آج کل بہت آگے نکل گئے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور ان صدقات خیرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا. اس موضوع پر کافی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہے اور وہ بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث بھی آئی ہے الصدقۃ تدفع البلایا، کہ صدقہ و خیرات کی برکت سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. صدقہ اچھی چیز ہے، دینا چاہیے، مگر لوگوں نے صدقے کا مفہوم نہیں سمجھا. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالی سری دے دو تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر کالا بکرا دے دو تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. تو یاد رکھنا کہ یہ صدقے کا مفہوم نہیں ہے کہ کالی سری دے دو یا کالا بکرا دے دو. صدقے کا مفہوم یہ ہے کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا. غریب کے پاس جوتا نہیں ہے، اس کو جوتا خرید کر دے دیا. غریب بیمار ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، اس کو دوا لے کر دے دی. اسی طرح غریب کے بچے پڑھتے ہیں، اس کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کو کتابیں خرید کر دے دی. تو یہ جو سری دیتے ہیں، یہ سری کہاں کہاں کام آئے گی؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ غریب کی ضرورت پورا کرنا. یہ جو گوشت ہے، یہ گوشت دینا، یہ من جملہ صدقہ ہے. حقیقی صدقہ غریب کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. بعض ایسے جاہل ہیں کہ بیمار کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں تو وہ اس کے سر کے اوپر سے گھما کر دیتے ہیں، سر کا طواف کراتے ہیں. بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہارا معاملہ تمہارے رب کے ساتھ ہے، اور رب کو معلوم ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ صدقہ کیا جا رہا ہے اور کس لیے تم یہ صدقہ کر رہے ہو. تو رب کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں صدقہ. رب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کو سب چیز کا علم ہے پہلے سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے. اب تمہارا معاملہ رب کے ساتھ ہے، رب ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. یہاں پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس کے متعلق اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ یہ جو نفلی صدقہ ہے یہ کافر کو دیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ وہ کافر محارب، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑنے والا نہ ہو. کیونکہ ایسا کافر جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، اس کو نفلی صدقہ دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ محتاج ہی کیوں نہ ہو، بھوک سے کیوں نہ مر رہا ہو. اسی طرح ایسے کافر کو بھی صدقہ دینا جائز نہیں ہے جو کفر کی تبلیغ کرتا ہو، مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہو. البتہ اس کے علاوہ جو کافر ہیں، یعنی جو تبلیغ بھی نہیں کرتا اور مسلمانوں کے خلاف محارب بھی نہیں ہے، لڑتا بھی نہیں ہے، برسر پیکار بھی نہیں ہے، تو ایسے کافر کو نفلی صدقات دینا جائز ہے. البتہ جو واجب صدقات ہیں وہ کسی بھی کافر کو دینا جائز نہیں ہے. مثلا زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، اسی طرح قسم کا کفارہ ہے، نماز روزے کا فدیہ ہے، منت کی جو ہے وہ منت کی رقم ہے. شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مالی طور پر کمزور کافروں کو نفلی صدقات دیا کرتے تھے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کے تحت روک دیا کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اگلی آیت میں، فرمایا لیس علیک ھداھم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی ان کے لیے صدقہ و خیرات اس وجہ سے روکنا کہ یہ مجبور ہو کر شاید ایمان لے آئیں، یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر میں رہے. یعنی جس کا جی چاہے اپنی مرضی سے ایمان کو اختیار کرے، اپنے اختیار سے ایمان لے کر آئے، اور جو چاہے اپنی مرضی اور اختیار سے کفر کو اختیار کر لے. لہٰذا ایمان لانے میں بھی آدمی کی مرضی کا دخل ہے اور کفر اختیار کرنے میں بھی آدمی کی مرضی کا دخل ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے من ینیب، جو ہدایت کا شوق رکھتا ہے، ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے، ہدایت کی طلب جس کے اندر ہوتی ہے. سورہ صف میں ہے
فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو جب لوگوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یعنی جو لوگ پیٹ پھیر کر کفر کی طرف جائیں تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو جبراً ہدایت نہیں دیتا، زبردستی اللہ پاک ہدایت نہیں دیں گے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے فلانفسکم، تو تمہارے اپنے لیے ہے، یعنی اس کا تمہیں ثواب ملے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں خرچ کرتے مگر تم رب تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے. اب اس میں ترغیب ہے. ترغیب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم صدقہ و خیرات کرو، شہرت، دکھاوا اور بڑائی کے لیے نہ کرو. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے یوفی الیکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. عام بدلہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا 10 گنا ملتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیکی کریں گے اس کا اللہ پاک 10 گنا عطا فرمائیں گے. اور جو فی سبیل اللہ کے راستے میں چل رہا ہو، وہ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کوئی نیکی کرے گا تو اس کو 700 گنا اس کو ملے گا، ایک نیکی پر 700 گنا. اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے اللہ پاک جتنا بڑھائے اس کی مرضی ہے. فرمایا وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہاری کوئی نیکی کم نہیں کی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ صدقہ خیرات کن لوگوں کو دینا ہے؟ تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان محتاجوں اور ضرورت مندوں کو جو رب تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اصحاب صفہ، صفہ کا معنی ہے چھپر، اور اصحاب صفہ معنی چھپر والے. یہ مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں ایک جگہ تھی جہاں سائے کے لیے انہوں نے ایک چھت بنا دی تھی، چھپر بنایا تھا، اور اس کے نیچے اس وقت کے جو طلباء تھے، صحابہ کرام جو طالب علم تھے، وہ اس وقت وہاں بیٹھے رہتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور دین سیکھتے تھے، اور اگر ضرورت پڑتی تو جہاد کے لیے بھی وہاں سے چلے جاتے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ جو آدمی سارا دن علم دین حاصل کرنے میں اپنا خرچ کرے اور جہاد بھی کر رہا ہو، تو ایسے آدمی کو کمانے کا موقع کہاں مل سکتا ہے؟ ایسے آدمی کو، وہ تو دین کے لیے وقف ہو چکا ہے، اپنے آپ کو اس نے تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے. اب وہ یا تو دین کے لیے وقف ہیں یا کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے ہیں، دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے، اور وہ ہیں بھی ضرورت مند، یعنی ان کو ضرورت بھی ہے. تو فرمایا کہ وہ تمہارے صدقات اور تمہاری خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. تو اپنی صدقات اور خیرات ان لوگوں کے لیے ہیں. اس وقت دینی تعلیم حاصل کرنے والے عام طور پر غریب لوگ ہوتے تھے. اب بھی ہمارے بہت سارے علاقوں میں اب بھی یہی حال ہے کہ غریب لوگوں کو جو ہے، وہ غریب لوگ جو ہے جن کے پاس اسکولوں کی کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، یا فیسیں بھرنے کے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں کہ چلو دین کا علم حاصل کر لے گا. یہ تو کوئی 60-70 سال پہلے کی یہ حالت تھی، لیکن اب الحمدللہ ہمارے اس کراچی میں تو اب امیر لوگوں کے گھروں میں بھی دین داخل ہو گیا ہے. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ غریب بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور عمرا بھی اب دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور آج سے کوئی 60-70 سال پہلے یا 80 سال پہلے یہ کیفیت تھی کہ لوگوں کو تراویح پڑھانے کے لیے حفاظ نہیں ملتے تھے، مطلب ڈیمانڈ زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، اور دین کے معاملے میں ایسا انقلاب پیدا ہوا ہے کہ اب غریب اور کیا امیر سب اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کروا رہے ہیں. اور اب جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ دیکھیں کہ ہزاروں حافظ موجود ہوتے ہیں. اب جگہیں کم پڑ جاتی ہیں اور حافظ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. آپ دیکھیں کہ کفر کا خیال یہ تھا، امریکہ کا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں ہم انہیں بے دین بنا دیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء نے اس کا راستہ روکا ہے، اور لوگ دین کو پہلے سے زیادہ اب سمجھنے لگے ہیں، اور بنسبت پہلے کے اب دین کی طرف مائل بھی زیادہ ہو گئے. یہاں تک کہ جو لوگ دین کا نام سننے تک تیار نہیں تھے، اب ان کے بچے بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو وہ مسافر بچے
جو ان مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ مدرسے کے پابند ہو کر رہ گئے، وہ کمانے کے لیے نہیں نکل سکتے، تو وہ تمہارے صدقہ و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور یہ صدقہ و خیرات کا صحیح مصرف ہے۔ تو فرمایا للفقراء الذین، اور یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی، یحسبهم الجاہل، ناواقف آدمی ان کو سمجھتا ہے اغنیاء، مالدار ہیں، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفهم، تو ان لوگوں کو پہچانے گا، بسیماہم، ان کی علامتوں کے ساتھ، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ صدقات اور خیرات دینے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کو اور دن کو، یعنی صدقہ و خیرات کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹوں میں جب چاہو، صبح چاہو، دوپہر کو چاہو، شام کو چاہو، دن کو چاہو، رات کو چاہو، رات کے کسی پہر چاہو صدقہ کر سکتے ہو۔ ہم لوگوں نے تو صدقہ و خیرات کے لیے جمعرات متعین کی ہوئی ہے، جمعرات آئے گی تو صدقہ کریں گے، یا 10واں 40واں متعین کیا ہوا ہے کہ 10واں ہوگا تو خیرات ہوگی، 40واں ہوگا تو خیرات ہوگی، جبکہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت صدقہ کر سکتے ہو، دن کو بھی کر سکتے ہو، رات کو بھی کر سکتے ہو، سرًا، مخفی طریقے پر کرو، وعلانیتاً، اور ظاہر کر کے کرو، نیت صاف ہے تو پھر جس طرح چاہو خرچ کرو، وقت متعین نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ اگر آپ نے کسی مسکین کو 10 روپے دیے اور یہ نیت کی کہ اللہ اس 10 روپے کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس کا ثواب جو ہے 10 روپے کا ثواب آپ کے والدین کو بھی پہنچے گا، لیکن جس بندے نے یہ دیا ہے 10 روپے، اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ پورا سب کو ملے گا، یہ رقم دینے والے کو بھی، صدقہ دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو والدین ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی نے سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اس کا پڑھ کر ثواب جو ہے اپنے مرحومین کو پہنچا دیا، تو ثواب آگے چلا بھی گیا اور پڑھنے والے کو بھی برابر ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فلہم اجرہم عند ربہم، بس ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا قیامت والے دن اور نہ وہ غم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔